إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله تبارك وتعالى في موسم آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ آج کا موضوع بحث آخرت کی NRC اس پر دیا جائے گا
جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل بلا تفریق مذہب سے مسلمان ہی نہیں، یہ ہم اور آپ ایسا سمجھ رہے ہیں، لیکن بلا تفریق مذہب پورے ہندوستان کے لوگوں کا صرف ایک ہی ٹارگیٹ ہے، ایک ہی فکر ہے اور ایک ہی بات یاد ہے کہ آیا اس کا نام کہیں NRC میں نہ آ جائے۔ ہر ایک کی فکر ہے، صرف مسلمان ہی اس کے اندر خاص نہیں ہے، بلکہ ہم مسلمانوں سے زیادہ غیر قوم کے لوگ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں انہیں فکر ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ حالات ایسے ہیں۔ تو جو غیر قوم ہیں وہ بھی کوششوں میں لگے ہیں، جو ہم اور آپ مسلمان ہیں یہ ہم اور آپ بھی کوششوں کے اندر لگے ہیں۔ ہماری فکر ہے، ہماری نیندیں حرام ہو گئی ہے، دست بستہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان اپنی جو ڈاکومنٹ ہے اس کو لے کر کے کبھی ہم می سیوا بھاگتے ہیں، کبھی ہم ای سیوا بھاگتے ہیں، کبھی ہم RDO کے پاس جاتے ہیں، کبھی ہم MRO کے پاس جاتے ہیں، یعنی کہ ہر انسان اپنی ڈاکومنٹ کی تصحیح کرانے میں فکر مند ہے۔ اگر اس کا جنم پرمان پتر نہیں ہے، اگر اس کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، تو وہ انسان پیسہ خرچ کر کے، لنچم دے کر کے، رشوت دے کر کے، لیکن وہ بنانے کی فکر میں ہے، تگ و دو میں ہے، کہیں ہمارا بھی نام NRC کی لسٹ میں نہ آ جائے۔ یہ فکر جو آج کل تمام لوگوں کے ذہن و دماغ میں ہے، جو ہم مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں ہے، جس طرح سے ڈرے ہوئے ہیں اور خوف کھائے ہوئے ہیں موجودہ کالا قانون کی وجہ سے، کاش کہ یہی فکر ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں ہماری آخرت کے بارے میں ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ آج جو اپنے کاغذات کی تصحیح کرانے کی فکر ہے، کاش جو ہمارے پاس بھی ایک کاغذات ہے، ہمارے پاس بھی جو ہمارا کتاب ہے، کاش ہم اس کی تصحیح کرانے میں لگ جاتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ یہ دن ہمیں دیکھنا نہیں پڑتا، یہ قانون ہمارے خلاف بنتا ہی نہیں اگر ہم اپنی کاغذ، کون سی کاغذ؟ آخرت کی کاغذ جو ہم اور آپ تیار کر رہے ہیں اس کی تصحیح کر لیتے۔ اور یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، ہم اور آپ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، ہر ایک انسان، یہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ جتنے سارے لوگ ہی نہیں، اس کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان ایک رائٹر ہے، یاد رکھ لیجئے، ایک رائٹر ہے، وہ آتھر جسے کہتے ہیں، مصنف ہے، مرتب ہے۔ ہر انسان اپنی اپنی کتاب تیار کر رہا ہے، ہر انسان اپنی اپنی کتاب اور اپنی ڈاکومنٹ جو ہے لکھ رہا ہے، تیار کر رہا ہے۔ اب وہ کتنی موٹی لکھ رہا ہے، اس کے اندر کیا بھر رہا ہے، یہ اس انسان کے اختیار میں ہے، اور اس کے تیار کرنے والے، لکھنے والے کوئی اور ہیں، لیکن تیار ہماری طرف سے ہو رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان جو کچھ بھی اپنی زبان سے نکالتا ہے، ہمارے فرشتے تیار بیٹھے ہیں ایک دم نان اسٹاپ سے۔ یہ میں جو ابھی بک رہا ہوں، میں جو ابھی تیار کر رہا ہوں، میری زبان سے ایک ایک الفاظ یہاں فرشتے بیٹھ کر کے سن رہے بھی ہیں، اور یہ جو میرے کرامن کاتبین ہیں یہ لکھ رہے بھی ہیں۔ کاش ہم اپنا ڈیٹ آف برتھ صحیح کرانے سے پہلے آج یہ جو دن دیکھنا پڑ رہا ہے، کاش ہم یہ سمجھ لیتے کہ ہمارے دائیں طرف کا، ہمارے بائیں طرف کا جو فرشتہ ہے، کرامن کاتبین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کرامن کاتبین يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کاش ہم اس کی فکر کرتے کہ یہ جو ہمارا فرشتہ بیٹھا ہوا ہے یہ کیا لکھ رہا ہے، ہم اپنی کتاب کے اندر کیا تیار کر رہے ہیں۔ آج NRC جو بک ہے، جو NPR سے NRC ہو گیا، اور لوگ، بہت سارے لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کے اندر آج اگر ہمارا نام نہیں ہے تو ہم تڑپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں کہ ہمارا نام NRC کی لسٹ میں تو نہیں، ڈیٹینشن سینٹر سے ڈر رہے ہیں آج ہم اور آپ۔ کبھی سوچا کہ ہمارا نام اللہ رب العالمین کے پاس جو بک ہے اس کے اندر تو نہیں ہے؟ وہ کون سی بک ہے؟ NRC ہی کی وزن پر آپ اسے URC کہہ سکتے ہیں، دیکھ لیجیے، NRC کی وزن پر اسے URC کہہ سکتے ہیں،
اب URC کا مطلب کیا ہوا؟ URC کا مطلب یہ ہوا یونیورسل رجسٹر آف کرمنلز. جی ہاں، یہ بھی ایک اللہ کے پاس رجسٹر ہے. URC یونیورسل رجسٹر آف کرمنلز، بدماشوں، چوروں، لٹیروں اور فاجروں، فاسقوں کا کائنات کا پورا رجسٹر. یہ تو آج حکومت ہندوستان کی رجسٹر تیار کر رہی ہے نا ہم مسلمانوں کے خلاف، لیکن ایک رجسٹر ایسا بھی ہے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ، تمام شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس کے پاس بھی ایک رجسٹر ہے. کیا ہم نے سوچا کہ کہیں ہمارا نام تو اس لسٹ میں نہیں ہے؟ کیا ہم جس طرح سے ڈر رہے ہیں کہ بنگلور کے اندر ڈیٹینشن سینٹر قائم کیا گیا ہے، ہمارے رب کے پاس بھی ڈیٹینشن سینٹر سے زیادہ خطرناک ایک قید خانہ بھی ہے جہنم کی شکل میں. کیا ہم نے سوچا؟ اپنی کتاب کی اصلاح کی؟ نہیں. سورہ مطففین کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. جی ہاں، یہ یونیورسل رجسٹر میں آپ کو بتلا رہا ہوں. یہ کرمنل کا رجسٹر میں آپ کو بتلا رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، سنو خبردار، فاسقوں کا، فاجروں کا ایک کتاب ہے سجین کے اندر. سجین کہاں ہے؟ زمین کے تہ خانے میں اور قید خانے میں ایک رجسٹر، ایک کتاب ہے. اللہ اکبر. کتاب ہی، رجسٹر ہی سمجھ لیجئے. یہ نہیں کہ ایک معمولی سمجھ لیجئے کہ ایک مثال ہے، نہیں، حقیقتاً ایک رجسٹر ہے. حقیقتاً وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے کہ سجین کیا چیز ہے؟ لکھی ہوئی کتاب ہے جو کہ سجین کے اندر اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے، رکھ دیا ہے. اب ذرا سوچئے میرے بھائیوں، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ کہیں ہمارا نام تو اس سجین کے اندر نہیں، اس کتاب کے اندر کہیں ہمارا نام تو بھی نہیں؟ اور یاد رکھ لیجئے، جس طرح سے ہم اور آپ ڈر رہے ہیں کہ مئی میں کبھی اعلان کیا جاتا ہے کہ NRC کی جو بک ہے یا پھر NRP کی جو بک ہے یہ مئی میں کبھی لاگو کیا جائے گا، کبھی کہا جاتا ہے کہ اپریل میں لانچ کیا جائے گا، کبھی کہا جاتا ہے کہ نہیں 2020 کے لاسٹ میں، کبھی کہا جاتا ہے کہ 2021 میں، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ 2024 میں یہ بک، یہ رجسٹر لانچ کیا جائے گا. یقین مانیے میرے دوستو، ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے، ذرا سوچئے میں کیا کہنے جا رہا ہوں. ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ ایک ہمارا بھی رجسٹر ہوگا جس کی رسم اجرا ہوگی. ایک ہمارا بھی یہ کتاب جو ہم اور آپ تیار کر رہے ہیں، یہ رجسٹر کی رسم اجرا ہوگی تمام لوگوں کے سامنے میں. کبھی سوچیں کہ اس کے اندر کیا ہے. آج اگر ہندوستان کے لسٹ میں اگر جان بوجھ کر کے اگر ہمارا نام نہ آئے تو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ جان سے مار سکتے ہیں نا، ایک ہی جان ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ جو آخرت کا دن ہے وہاں تو کیا ہے؟ نہ موت ہے اور نہ ہی تکلیف اور پریشانیوں سے چھٹکارا کا کوئی راستہ ہے. یہاں پر ہے، دنیا کے اندر ہے، لیکن آخرت کے اندر تو دو ہی زندگی ہے، یا تو دکھ کی ہے یا پھر سکھ کی ہے، چین و آرام یا تکلیف یا مشقت. ڈرے، گھبرا رہے ہیں. آج کا مسلمان ڈرا ہوا ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہمیشہ سن رہے ہیں کہ یہ کتاب لانچ ہوگا، یہ رجسٹر آئے گا، اس کے اندر ہمارا نام ہوگا یا نہیں ہوگا. ارے مسلمان بھائیوں، کم سے کم ہم یہ سوچیں کہ اگر قیامت کے دن اگر فجار کی کتابوں کے اندر، فاسقوں کی کتابوں کے اندر اگر ہمارا نام آ گیا تو ہماری حالت اس وقت کیا ہوگی. اور اسی طرح سے اسی کے برعکس اور ایک کتاب ہے جس کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ مطففین کے اندر ہی کیا ہے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. اللہ اکبر. یہ جو فاسقوں کی جو کتابیں ہیں وہ تہ خانے میں ہیں، وہاں پر کسی کی حاضری نہیں ہے، وہاں پر کوئی جاتا نہیں ہے اس رجسٹر کے پاس. لیکن ایک کتاب ایسا بھی ہے اگر ہمارا نام اس کے اندر آ جائے، یہاں پر بیٹھے ہوئے سارے کے سارے لوگ ہیں، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارا نام بھی اسی کتاب کے اندر لکھ دے. اللہ اکبر، آمین. یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. دعا کریں صدق دل سے، اللہ رب العالمین اگر قبول کر لے تو ہماری اخروی نجات بالکل ہی طے اور یقینی ہے.
ایک کتاب ایسا بھی ہے جو علیین کے پاس ہے، ایک رجسٹر، جی ہاں، جسے آپ URC کے بجائے URM کہہ سکتے ہیں، یونیورسل رجسٹر فور متقین، متقیوں کا رجسٹر ہے، متقیوں کا رب العالمین کے پاس ایک ایسا رجسٹر بھی ہے جو علیین کے پاس ہے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، جسے ابرار کہتے ہیں، متقین کہتے ہیں، وہ رجسٹر اللہ رب العالمین کے پاس علیین۔ یہ علیین کہاں ہے؟ سمجھ لیجئے کہ آسمانوں میں، تمام آسمانوں کے اوپر، ساتوں آسمان کے اوپر، سمجھ لیجئے کہ عرش کے پاس، سمجھ لیجئے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس، سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین کے پاس ایک علیین ہے، وہاں پر نیک لوگوں کی کتابیں ہیں، وہاں پر نیک لوگوں کے اعمال محفوظ کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جہاں پر سب لوگوں کی حاضری نہیں ہو سکتی ہے، جو نیک فرشتے ہیں، مقرب فرشتے ہیں، اعلیٰ درجہ رکھنے والے فرشتے ہیں، ایسی ہی فرشتے کی وہاں پر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچا میرے دوستوں، میرے ہندوستانی مسلمان بھائیوں، کیا ہم نے سوچا کہ ہمارا نام اس رجسٹر کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ ہم فکر مند ہیں، اپنی کاغذات صحیح کرانے میں ہم لگے ہوئے ہیں، بالکل کرانی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کرانا ہے، کرانی ہے، لیکن یہ کتنی زندگی کے لیے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، یا سمجھ لیجئے کہ 100 سال کے لیے نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ ارے اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، جو 60، 70، 80 اور 100 سال نہیں، 100 لاکھ سال نہیں، 100 کروڑوں سال کے بعد بھی وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس رجسٹر کے اندر نام لکھانے کے لیے ہم نے سوچا، غور و فکر کیا؟ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پیچھے ڈھکیل دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ آج ہندوستان کے اندر شہر بدر اور شہر ملک کر دیے جانے کے قریب ہیں، یا اس کے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر آخرت کی فکر نہیں ہے، اور آخرت کی جب فکر نہیں تو کیا ہوگا؟ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ الحدیث الصحیحہ کے اندر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح سند کے ساتھ مذکور ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کی فکر صرف اور صرف دنیا ہو، دنیا۔ آج مسلمان ہم اور آپ ایسے ہی ہیں، بس دنیا دنیا دنیا۔ ذرا یہ حدیث سنیے اور یاد رکھ کر کے جائیے۔ آج جو ہم اور آپ جاتے ہیں ایک کام کے لیے، 10 منٹ کام کے لیے ہمیں 50 مرتبہ پھرنا پڑتا ہے، ہمارا کام نہیں ہوتا ہے۔ یہ حدیث سن لیجئے اور یاد رکھ لیجئے، ہمیں کامیابی ملے گی۔ حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کا مکتب، جس انسان کا ٹارگیٹ، جس انسان کی سوچ، جس انسان کا فکر صرف اور صرف دنیا 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 ہو، تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس کے کاموں کو منتشر کر دیتا ہے، اس کے معاملات کو منتشر کر دیتا ہے، اور غریبی اور فقیری اور محتاجی کو اللہ رب العالمین اس کے پیشانی کے سامنے میں رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم مسلمانوں کی یہی حالت ہے، ہمارے صرف دنیا 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 اور کچھ بھی نہیں۔ اسی کے برعکس حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس انسان کا ٹارگیٹ، جس انسان کا مشن، جس انسان کا گول اگر آخرت ہو، تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے معاملات کو سمیٹ دیتا ہے، اللہ اس کے معاملات کو سمیٹ دیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا اور اللہ رب العالمین اس کے دل میں غنا کو بھر دیتا ہے، یعنی کچھ مطلب نہیں، کچھ پرواہ نہیں، کیا ہو رہا دنیا کے اندر، نہیں ہو رہا ہے، کون مر رہے ہیں، کون پیدا ہو رہے ہیں، کسی حکومت مل رہی ہے، کسی نہیں مل رہی ہے، اس سے اس انسان کو کچھ مطلب ہی نہیں، بس اپنی آخرت کی فکر ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا اور جتنی دنیا اللہ نے لکھ دیا ہے حقیر اور ذلیل ہو کر کے اس کے قدموں میں آ کر گر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کاش کہ آج ہم ہندوستانی مسلمان ایسے بن جاتے ہیں، اگر ہم اور آپ دین والے بن جاتے ہیں تو آج یہ دن دیکھنا ہی نہیں پڑتا میرے دوستو۔ آج جو یہ دن آئے وہ اس وجہ سے آئے کہ ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے۔ ہماری ذہن و دماغ کے اندر جو آخرت کی فکر ہونی چاہیے،
جو تگدو ہونی چاہیے، جو کوشش ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہم سے کامیابی دور ہے، ہمارا دوست بھی دشمن بنا ہوا، ہماری حکومتیں بھی ہم مسلمانوں کے دشمن بنی ہوئی ہے، صرف ہندوستان ہی کی نہیں۔ اس بھول میں مت رہیے کہ ہندوستان کے اندر نہیں، جہاں اسلامی حکومتیں ہیں وہاں کے عوام کی بھی وہاں کی حکومت دشمن بنی ہوئی ہے۔ جی ہاں، یہ کیوں؟ تمام مسلمانوں کے ذہن و دماغ کے اندر آخرت کی فکر نکل چکی ہے، بس دنیا دنیا دنیا۔ آج ہم ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں کہ وہ رجسٹر عنقریب آنے والی ہے جس کے اندر کون ہندوستانی ہے اور کون ہندوستانی نہیں ہے اس کا لسٹ ہوگا، لیکن ایک رجسٹر ایسا بھی قیامت کے دن رکھ دیا جائے گا جس کے اندر جس کا بھی نام ہوگا، حبیب ایک اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا، وہ انسان بھی ڈرا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا مناسبت ہے، کیا مناسبت ہے! دیکھ لیجئے 4 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد جو رجسٹر آنے والی ہے ہم اور آپ اس سے ڈرے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن بھی جو رجسٹر ہوگا، جو کتاب ہوگی، وہاں پر بھی انسان ڈرا ہوا ہوگا۔ سورہ کہف جو ہر جمعہ کے دن پڑھتے، اٹھا لیجئے، اس کے اندر 49 نمبر کی جو آیت ہے آپ اس کو اٹھا کے پڑھیے، وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ۔ اللہ اکبر، یہ کتاب لا کر کے حشر کے میدان میں رکھ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، سارے کے سارے رجسٹر حشر کے میدان میں تمام لوگوں کے روبرو لا کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو بدکار ہوگا، جو فاسق ہوگا، جو فاجر ہوگا، وہ کانپ رہا ہوگا، ڈر رہا ہوگا، گھبرا رہا ہوگا، کہیں میرا نام اس کے اندر ہے، اور تو ہوگا ہی نا۔ آج ہم مسلمانوں کو کوئی خوف نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں ڈر رہے ہیں کہ ہمارا نام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ارے ہم تو ہندوستانی ہیں، ہمارا نام تو ہوگا ہی ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے مسلمانوں کا نام نکال دیا گیا ہے۔ جان بوجھ کر کے ایسا کیا جاتا ہے، جان بوجھ کر کے مسلمانوں کے نام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیے جاتے ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ جان بوجھ کر کے جب آپ پاسپورٹ بنانے جائیں گے تو جان بوجھ کر کے آپ کی اسپیلنگ غلط لکھ دی جائے گی، آپ صحیح لکھیں گے، آپ صحیح کہیں گے، وہاں پر موجود رہیں گے، لیکن وہ جان بوجھ کر کے یہ ایسا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو ہراساں و پریشان کرنے کے لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ 60 سالہ زندگی ہے، یہ 70 سالہ زندگی ہے، آج یہ ہمیں ڈراتے ہیں، کائنات کی رب کی قسم قیامت کے دن اللہ انہیں ڈرائے گا۔ آج یہ ہمارا نام کتابوں کے لسٹ میں بتاتے ہیں، نکالتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کا نام اپنے ڈیٹینشن سینٹروں کی کتابوں کے اندر نکالے گا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رکھ دیا جائے گا، ڈر جائیں گے۔ وہاں کیا شاہ، کیا گدا، کیا امیر، کیا غریب، کیا فقیر، سارے کے سارے لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے کہیں ہمارا نام نہ ہو، کہیں ہمارا نام نہ ہو، اور وہاں پر کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ارے اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے۔ آج دنیا کے اندر بڑا سے بڑا لکھنے والا آ جائے، ایک سے ایک سافٹ ویئر کیوں نہ آ جائے، نام چھٹنا یقینی ہے، لیکن وہ جو قیامت کا رجسٹر ہے، وہ جو کتاب ہے، URC جو کتاب ہے، وہ انسان خود کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ارے اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، کس نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے، نہ کسی بڑی چیز کو چھوڑا ہے، کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے، اور جو کچھ بھی کہہ رہیں گے سب وہاں پر حاضر پائیں گے۔ یاد رکھ لیجئے بہت جلد میرے دوستو، ان قریب بہت جلد سورہ نبا کی آپ دوسری تیسری آیت پڑھیے، الہاکم التکاثر کی آیتیں پڑھیے، میں آپ کو تسلی دے رہا ہوں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت جلد سب کو معلوم ہونے والا ہے کون کیا ہے، کون کتنے پانی میں ہے، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا اپنے فنا ہونے کے راستے پر ہے، دنیا اپنے فنا ہونے کے کگار پر ہے، آخری اسٹیج پر ہے۔ یہ ایام ایسے ہیں کہ حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ لوگوں سنو، دنیا کا اکثر حصہ گزر چکا ہے اور تھوڑا سا حصہ باقی ہے۔ وہ کیسے؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال دیا کہ ایک تالاب کے مانند ہے دنیا،
اور تالاب کے اندر پانی ہے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اچھا پانی پی لیا گیا ہے, اچھا پانی ہو گیا ہے, اب جو آخر کا گدلا پانی ہے, گندا پانی ہے, کچرا پانی ہے, غلیظ پانی ہے, جو بچا ہوا ہے, وہ ایام چل رہے ہیں. تو سوچ لیجئے کیسا دور ہے. اللہ اکبر. ان قریب معلوم ہو جائے گا, قیامت بہت نزدیک ہے. لہٰذا میرے دوستو, کائنات کے اندر ایسے قانون بنانے والے آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے. 1 سال کے بعد, 2 سال کے بعد کوئی آئے گا تیسرا قانون بنائے گا, کوئی آئے گا چوتھا قانون بنائے گا. ہمیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے جو کتاب ہماری رونمائی ہونے والی ہے, جس کی رسم اجرا قیامت کے میدان میں ہوگی, جس کے لکھنے والے رائٹر بھی ہم ہیں اور پڑھنے والے بھی ہم ہی ہیں. جی ہاں, آج تو کوئی ایم آر او پڑھے گا نا ہماری کتاب کو, کوئی آفیسر آگے پڑھے گا, کوئی جو گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہوگا وہ پڑھے گا ہمارا نام. لیکن حشر کے میدان میں قرآن مجید اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جو انسان کتاب لکھے گا وہ خود اپنی آنکھوں سے پڑھے گا. اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اللہ نے فرمایا کہ کتاب دے گا, یہ لو پڑھو, آج خود تم اپنا فیصلہ کر لو گے. اللہ اکبر. یہ ہم خود پڑھنے والے ہیں. کبھی سوچا کہ اس کتابوں کے اوراق میں ہم نے کیا لکھا ہے؟ کبھی سوچا میرے دوستوں؟ ڈرے ہوئے ہیں. ہمارا نام محمد ہے تو اسپیلنگ MU ہے یا MO ہے, ڈرے ہوئے ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے آدھار کارڈ میں کیا تھا, میں نے کیا دیا تھا. کبھی یہ سوچا کہ جو کتاب ہم اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہے ہیں اس کے اندر کیا ہم نے لکھا ہے, کیا بھرا ہے اس کے اندر؟ کیا یہی دنیا پرستی اور موج اور مستی اور مگن یہی ہے ہمارے کتابوں کے اندر؟ تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بڑے وضاحت کے ساتھ فرمایا میرے دوستو. سورہ الحق پڑھیے, سورہ الانشقاق پڑھیے, اس کے اندر اللہ رب العالمین نے صراحتاً اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ انسان کو جب کتاب دیا جائے گا کہ یہ لو پڑھو, ہر انسان کے پاس میں اپنی اپنی کتاب, دوسری کتاب نہیں. نہ میری کتاب آپ پڑھیں گے, نہ میں آپ کی کتاب میں پڑھوں گا, اور نہ ہی کوئی مائی کا لال ایسا کر سکتا ہے. یہ سب جتنی بھی باتیں لوگ بولتے ہیں دنیا کے اندر, سب جھوٹے اور مکار عیار لوگ ہیں. وہاں پر کوئی کسی کی کتاب نہیں پڑھے گا, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, بلکہ وہ انسان خود کہے گا. اللہ رب العالمین کہے گا لو پڑھو, تم خود اپنا حساب لے لو گے. یعنی تمہاری جو کتاب ہے اس کے صفحات دیکھ لو, فیصلہ کر لو. کیا بہترین نقشہ رب العالمین نے کھینچا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. اللہ اکبر. جو نقشہ کھینچا ہے آج سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اگر موجودہ جو جمہوریت کی دشمن حکومت ہے, اگر اس کا ہم مسلمانوں کا اگر ہندوستانی ہونے پر نام آ جائے کہ نہیں یہاں کے مسلمان ہندوستانی ہیں, تو نکال کر کے NPR فارم نکال کر سب کو بتلائے گا, واٹس ایپ پر ڈالے گا, فیس بک پر ڈالے گا کہ دیکھو میں ہندوستانی ہوں, مجھے گورنمنٹ سے پروف ملا ہے. بہت خوش ہوگا. لیکن قیامت کے دن میں انسان جس کے نام اعمال, جس کی کتاب جس نے خود لکھا ہوگا, وہ کتاب جب اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ انسان بھی کہے گا, وہاں پر سب کو ڈھونڈے گا, خوشی کے مارے وہ اچھلے گا, کودے گا اور کہے گا یہ لو میری کتاب, میرا رزلٹ پڑھو, یہ میری کتاب ہے جس کے اندر اچھائیاں تھی, جس کے اندر نمازیں تھی, جس کے اندر روزے تھے, جس کے اندر تقوی اور اللہیت تھی, اللہ کا ڈر اور خوف تھا. یہ سارے اعمال ہیں, لو پڑھو, یہ لو پڑھو. سب کو کہے گا لو پڑھو, یہ لو پڑھو. مجھے معلوم تھا کہ میں اللہ کے پاس آنے والا ہوں, اسی لیے میں نے اچھے اچھے اعمال کیے تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا بس وہ جنتوں کے اندر ہوگا, عیش اور آرام کے اندر ہوگا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ, اور جس کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا. جی ہاں, جس کا ڈیٹینشن سینٹر میں نام ہوگا, وہاں کے دنیا کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں. جس کے الٹے ہاتھ میں, بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا, اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ انسان وہاں پر کہے گا کہ کاش, افسوس, لمحوت کتابیہ, یہ رزلٹ کیوں دیا گیا. NPR میں نام آ جائے گا, NRC میں, ارے میرا کیسے آ گیا, حیران و پریشان. بلکہ ان قریب ہے کتنے لوگ فوراً سوسائڈ کر لیں گے ڈر کے مارے, گھبرا کر کے. لیکن وہ مسلمان ہی نہیں جو سوسائڈ کر لے, یاد رکھ لیجئے. ہمت نہیں ہارنا میرے دوستو, کبھی بھی نہیں.
ایسی حرکت کبھی بھی نہیں کرنا۔ اخبارات میں آ رہی ہیں، نیوز چینل میں دکھلایا جا رہا ہے کہ NRC سے ڈر کر کے سوسائڈ کر لیا۔ جو سوسائڈ کر لیا اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنا حرام ہے، نیک لوگ نہیں پڑھیں گے۔ اگر ہماری جماعت میں سے کوئی کرے گا تو ہم نہیں پڑھیں گے، یاد رکھ لیجیے۔ ڈرنا نہیں ہے، مومن بن کے رہنا ہے، زندہ مومن بن کے رہنا ہے، یاد رکھ لیجیے۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں وہ انسان کہے گا ارے لموتا کتابیہ، مجھے کتاب کیوں دیا گیا؟ اگر نہیں دیا جاتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ اللہ نے فرمایا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا۔ دوسری بات یہ کہے گا کہ ارے میں جانتا ہی نہیں کہ حساب و کتاب کیا ہے، میں جانتا ہی نہیں کہ حساب و کتاب کیا ہے۔ کاش میں دوبارہ پیدا نہیں کیا جاتا، کاش میں اپنی قبروں سے پیدا نہیں کیا جاتا، دوبارہ زندہ نہیں کیا جاتا، اٹھایا نہیں جاتا۔ وہ ساری باتیں کہے گا، لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ آج موقع ہے، آج ہمارے پاس موقع ہے میرے دوستو۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ابھی بھی ہم سانس لے رہے ہیں، ابھی بھی وقت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو بات اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے کہے گا کہیں قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے بھی نہ کہہ دے۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ کہے گا پکڑو اس کمبخت کو، یہ جو ہے جہنم کی NRC میں ہے، پکڑو اس کو، یہ ڈیٹینشن سینٹر میں جانے والا انسان ہے، اسے پکڑو اور اسے پکڑ کر کے 70 گز جس کی لمبائی اور چوڑائی جنزیر ہے، ایسے جنزیروں کے اندر جکڑ دو اور جہنم کے اندر پھینک دو۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، اللہ ہم کو اور آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے میرے دوستو، آمین۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام بھی ایسے فاسقوں اور فاجروں کتابوں کے اندر آئے؟ نہیں نا، بولیے بھائی، نہیں، ہرگز نہیں، کوئی مسلمان نہیں چاہتا ہے۔ لہٰذا میرے دوستو ہم اور آپ اچھے اعمال کرنے والے بن جائیں، دین والے بن جائیں، آخرت کی فکر اپنے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھا لیں۔ اگر آخرت کی بیٹھا لیں گے تو کامیابی ہے، اور اگر آخرت کی فکر نہیں بیٹھائیں گے تو اسی طرح سے حالات بلکہ اس سے بھی بدتر حالات آتے رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا سورہ عصر کے اندر؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے۔ اللہ اکبر، آج ہم ہندوستانی نقصان میں ہیں۔ یہ ہندوستانی ہی کے بارے میں نہیں ہے، پوری دنیا کے انسان کے بارے میں، صرف مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان گھاٹے میں ہیں، ہندوستان کے لوگ بھی گھاٹے میں ہیں، عرب کے لوگ بھی نقصان اور خسارے میں ہیں۔ جوان بھی خسارے میں ہیں، بوڑھے بھی خسارے میں ہیں، مرد بھی خسارے میں ہیں، عورتیں بھی خسارے میں ہیں، عالم بھی خسارے میں ہیں، جاہل بھی خسارے میں، ہر انسان خسارے میں۔ ہاں، اگر کوئی انسان خسارے میں نہیں ہے تو وہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ سن لیجیے، آخری بات ہے، وہ 4 قسم کے لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں۔ اگر ہم ہندوستان کے اندر رہنا چاہتے ہیں تو یہ 4 کام کرنا پڑے گا ہمیں۔ اگر ہم ہندوستان کے اندر اپنی سرزمین پر، اپنے ملک کی دھرتی پر اگر بسنا چاہتے ہیں اور کافروں کو اور دشمنوں کو جو اسلام کے دشمن ہیں انہیں نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں 4 کام کرنا پڑے گا۔ پہلا کام یہ ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والا بن کے رہنا پڑے گا۔ آپ سن چکے ہیں ایمان کے بارے میں۔ دوسرا کام یہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرنے والے بننا پڑے گا۔ جو آج آپ نے سنا کہ فکر آخرت، جمعہ آنے والوں کے لیے کیا ہے؟ جمعہ آنے والوں کے لیے کچھ ہے؟ ارے جمعہ جو آنے والے ہیں رجسٹر میں فرشتے بھی ان کا نام نہیں لکھتے ہیں۔ اب سوچ لیجئے اللہ اپنے کس رجسٹر میں نام لکھے گا؟ جو جمعہ کے دن پہلے نہیں آتے ہیں، جو بعد میں آتے ہیں، جو آخر میں آتے ہیں، پیچھے آ کر کے بیٹھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں ارے مولانا کیا ہے جی، بکتے رہتے 40 منٹ بکتے رہتے، ایسے بولنے والے بھی بدبخت ہیں ایسے زمانے کے اندر۔ تو ایسے لوگوں کا نام جب اس فرشتے کے رجسٹر میں نہیں ہے تو کائنات کے رب کے پاس جو متقین کا رجسٹر ہے اس کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ آؤ میرے دوستو، میرے مسلمان بھائیوں، ابھی بھی وقت کچھ گیا نہیں ہے، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، 5 نماز پڑھنے والے بن جاؤ، نیک اعمال کرنے والے بن جاؤ، اللہ رب العالمین تمہیں کامیاب کر دے گا۔ دشمنوں کے ہر مکر و فریب کو اللہ نیست و نابود کر دے گا، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، یاد رکھ لینا۔ نیک اعمال کرنے والے بن جاؤ۔ تیسرے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور دین پھیلانے والے بن جاؤ۔ جی ہاں، دین کی وصیت کرنے والے بن جاؤ، دعوت و تبلیغ کرنے والے بن جاؤ،
آج افسوس ہوتا ہے سب سے مکمل دین، سب سے پیارا دین، صحیح دین، کامل دین ہمارے پاس، اور ہم سوئے ہوئے، ہم مسجدوں میں نہ آئے، ہم جمعہ کی نماز میں حاضر نہ ہوں، تو اللہ نے دنیا کے اندر جو فاسق اور فاجر، کافر اور مشرک ہے، ظالم ہے، جابر ہے، اللہ ہمارے پر ان کو مسلط نہیں کرے گا تو کن کو مسلط کرے گا؟ ہم ہی سوئے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ نہیں وہ عالموں کا کام ہے، نہیں، یہ سب مسلمانوں کا کام ہے، ہندوستان کے اندر دین کو پھیلانا یہ ہم مسلمانوں کا کام ہے۔ مسلمانوں نے ہزاروں سال حکومتیں کی، کتنی بڑی نعمت تھی، اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا، دین پھیلایا؟ نہیں پھیلایا، اسی لیے تو آج یہ دن ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اگر دین کو پھیلایا ہوتا، اور دین کو پھیلانے میں اگر دعوت و تبلیغ کریں گے تو اللہ کا یہ فرمان ہے کہ تکلیفیں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، اور پریشانیاں جب آئیں گی تو صبر کرنے والے یہی 4 قسم کے لوگ کامیاب ہوں گے، یہی 4 قسم کے لوگ کامیاب ہوں گے، باقی سارے کے سارے لوگ ہلاک و برباد ہوں گے۔ میرے دوستو، آج جو ہندوستان کے حالات ہے، جی چاہتا ہے کہ میں بخاری شریف کی ایک آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں۔ بہت پیاری حدیث ہے میرے دوستو، ذرا سننا۔ آج ہم پریشان ہیں، ہمیں نجات پانے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے۔ نجات اس کے اندر ہے۔ نجات کیا ہے؟ اس کے اندر ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیجیے اور برائی سے روکیے۔ یہ نہیں کہ صرف نیکی کا حکم دینا، نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھنا، وہ شراب پیے، حرام خوری بھی کرے، زناکاری بھی کرے، بدکاری بھی کرے، سب چلتا نہیں، وہ اسلام ہے ہی نہیں۔ نیکی کا بھی حکم، برائی سے روکنا بھی یہ ضروری ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ڈائریکٹ آ کے نماز نہیں پڑھ لیتے ہیں، پہلے گندے وغیرہ دور کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پاک صاف ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ دونوں چیز بہت ضروری ہے۔ پیاری سی حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، اور اگلا جو خطبہ جمعہ ہوگا وہ ہوگا کہ پریشانیوں کا علاج شوق جنت اپنے دل میں پیدا کر کے کیجیے۔ بہت بڑا موضوع ہے، یہ تو فکر آخرت کے بارے میں تھا۔ اگر ہم پریشان ہیں اور اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دلوں کے اندر جنت کی شوق پیدا کر لیجئے، ہر پریشانی چٹکیوں میں ختم ہو جائیں گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کیسے اور کس طرح سے؟ اگلے جمعہ کے اندر۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، ذرا غور سے سنیے۔ ہندوستان کے حالات پر آپ مسلسل کچھ نہ کچھ سنتے ہی ہیں میری زبانی، جو ہم اور آپ ہیں یہ کیسے ہیں ذرا سنیے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے دین پر چلتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے دین پر نہیں چلتے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، ایسے ہی بدکاری کی زندگی گزارتے۔ ہم اور آپ کیا سوچتے؟ ارے میں نماز پڑھ رہا ہوں نا، ان نہیں پڑھ رہا تو میرا کیا گیا، سوچتے نہیں؟ آج ہمارے آپ کی ہے، ارے میرے جتنے بھی ڈاکومنٹ ہیں وہ صحیح ہیں، اب وہ بازو والے کا نہیں ہے تو میں کیا کروں، ایسا نظریہ ہے۔ ذرا حدیث سن لینا۔ حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال نیک اعمال کرنے والے، برائیاں کرنے والے، اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک کشتی ہے سمندر کے اندر، لوگ سفر کر رہے ہیں اور وہ کشتی 2 منزلہ ہے، 2 انتس کی کشتی ہے، فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب لوگوں نے حصے بانٹ لیے، ڈپ نکالا، آدھے لوگ نیچے آدھے لوگ اوپر۔ اب جو لوگ نیچے ہیں ان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ پانی وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے، وہ بار بار اوپر جاتے ہیں پانی سے۔ اب ظاہر سی بات ہے سمندر سے پانی لیں گے تو اوپر سے ہی ڈول سے نکالیں گے، اب وہ بار بار اوپر جاتے ہیں، پانی لیتے ہیں۔ اب وہ جو نیچے والے ہیں انہیں اچھا نہیں لگتا ہے، وہ سوچتے ہیں کیا یہ لوگ بار بار آ کے ستا رہے ہیں مجھے۔ ذرا غور سے سننا، یہ آخری بات ہے اور بہت اہم بات ہے ہندوستان کے حالات پر۔ کیا یہ بار بار مجھے ستا رہے ہیں، یہ لوگ آ رہے ہیں، ان کو بھی ہمیں تکلیف دینے، بار بار جانا آنا۔ تو وہ لوگ کیا سوچتے ہیں، جو نیچے والے ہیں وہ لوگ سوچ رہے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ ہم کشتی میں ایک سوراخ ڈال دیتے ہیں، ہول ڈال دیتے ہیں نیچے، ہمیں اپنی کشتی میں سوراخ ڈال دیتے ہیں، ہول ڈال دیتے ہیں، اور ہم پانی لے لیں گے، اور جب پانی لیں گے تو اوپر والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ لوگ بھی آرام سے رہیں گے۔ حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب اگر اوپر والے لوگ دیکھتے ہیں، ان کے ارادے کو بھی جانتے ہیں، کرے یہ لوگ ہول کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ کشتی میں سوراخ کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی نہیں روکتے ہیں، پھر بھی نہیں روکتے ہیں،
تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوگا؟ اوپر والے اور نیچے والے دونوں ڈوب جائیں گے۔ کیوں ڈوب جائیں گے؟ اس سوراخ سے پانی آہستہ 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 جمع ہوگا، کشتی بھر جائے گا، سارے کے سارے لوگ ڈوب جائیں گے۔ جو نیچے والے وہ کام کس نے کیا تھا؟ اوپر والے نے کیا تھا، نیچے والے نے کیا تھا، لیکن ڈوبے کون؟ نیچے والے بھی ڈوبے اور اوپر والے بھی ڈوبے۔ آگے فرمایا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور اگر وہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیں گے، نہیں کرنا، کیسے تو کشتی میں سوراخ کرتا، چل اوپر سے آ کے پانی لے، 1000 مرتبہ ضرورت پڑے تو آ کر کے لینا۔ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہاتھ پکڑ لیں گے تو یہ خود بھی نجات پائیں گے اور انہیں بھی بچا لیں گے۔ آج ہماری حالت بھی ایسی ہی ہے۔ اگر ہم نجات پانا چاہتے ہیں ہندوستان کے اندر موجودہ حالات سے، اگر ہم نجات پانا چاہتے ہیں تو خود بھی اچھے بنیں اور دوسروں کو بھی اچھے بنائیں، اپنی کاغذات بھی صحیح رکھیں، دوسروں کو بھی رائے مشورہ دیں، نہیں بھائی آپ ایسا کر لیجئے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں دوسروں کو بھی کہیں کہ نماز پڑھے، اگر ہم توحید والے ہیں تو دوسروں کو بھی کہیں بھائی آپ توحید اپنا لو۔ کریں گے آج سے؟ کریں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ اللہ ہم کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔